بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 3 اپنی اسلامیت کی بک اوپن کیجیے، پیج نمبر 38۔ ہم آج نیا سبق پڑھیں گے۔ کیا ہے؟ سبق کا نام ہے نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ اسلام سے پہلے ملک عرب کے لوگ ہر طرح کی برائی، مثلا لڑائی جھگڑا، چوری ڈکیتی، جوا اور شراب نوشی میں مبتلا تھے۔ یہ برائیاں ہر ایک میں پائی جاتی تھیں۔ انہی لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع ہی سے ہر قسم کی برائی سے بچا کر رکھا اور بے انتہا اچھی عادات کا مالک بنایا، ٹھیک ہے؟ اب کیا تھی نبوت کی نشانیاں؟ ہم پڑھیں گے ابھی۔ جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس وقت کے لوگوں میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، بلکہ عام طور پر لڑکے بکریاں چراتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے تو انہوں نے بھی بکریاں چرانا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب سے تجارت کرنا بھی سیکھتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تجارت کے سلسلے میں ملک شام اور یمن جا کر تجارت کا مال بیچا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو طالب کے ساتھ ان ملکوں کا سفر کرتے تھے۔ اب آتے ہیں دوسرے صفحے پر۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ ملک شام گئے، اور جب بصرہ شہر پہنچے، مطلب بصرہ کیا ہے؟ ملک شام کا ایک شہر ہے، ٹھیک ہے، سٹی ہے۔ بصرہ شہر پہنچے تو ایک سایہ دار درخت دیکھ کر درخت کے نیچے سب ٹھہر گئے۔ قریب ہی ایک گرجا گھر تھا، یعنی چرچ تھا۔ اس کے راہب بحیرہ نے تمام لوگوں کو کھانے کی دعوت دی۔ اچھا، راہب کون ہوتا ہے؟ جس طرح ہماری مسجد میں مولوی ہوتے ہیں نا مسلمانوں کے، تو اسی طرح عیسائیوں کے جو چرچ ہوتے ہیں، جو گرجا گھر ہوتے ہیں، ان کا راہب ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارا مولوی ہے، اسی طرح ان کا راہب ہوتا ہے جو دیکھ بھال کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا کیا نام تھا راہب کا؟ بحیرہ، ٹھیک ہے؟ اس نے دعوت دی ان سب کو۔ دعوت میں بحیرہ نے حضرت ابو طالب سے کہا، تمہارے بھتیجے میں آنے والے آخری پیغمبر کی تمام نشانیاں موجود ہیں۔ جب یہ یہاں آیا تھا تو درخت اور پتھر اسے سجدہ کر رہے تھے۔ اسے واپس لے جاؤ اور اسے یہودیوں سے بچانا۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب آگے جانے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ آ گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کی اہم نشانی تھی۔ کیوں بچانا یہودیوں سے؟ کیونکہ وہ پہلے یہودی جو تھے وہ بہت زیادہ دشمن تھے۔ انہیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ کوئی ایک آخری نبی آئے گا جس میں تمام نشانیاں موجود ہوں گی، اس لیے وہ سب یہی ٹھانتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح اس نبی کو ہم قتل کر دیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس راہب نے بتایا کہ یہ جو تمہارا جو بھتیجا ہے اسے یہاں سے لے جاؤ اور یہودیوں سے بچاؤ اسے، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں جنگ فجار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ قریش اور قیس کے قبیلے آپس میں لڑ رہے تھے۔ یہ دو قبیلے ہیں جو مکہ میں تھے، ٹھیک ہے؟ قبیلے یعنی لوگوں کی جو پوری ایک سوسائٹی تھی نا، وہ قریش اور قیس، ان میں دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ قریش کے سارے قبیلے اس لڑائی میں شامل تھے۔ اس لڑائی کا نام جنگ فجار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس جنگ میں بھی حصہ لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 یا 15 برس کے تھے، لیکن اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ اپنے چچاؤں کو صرف تیر اٹھا کر دیتے رہے۔ دوسرے صفحے پر ہیں، پیج نمبر 40۔ امن کا پہلا معاہدہ، ٹھیک ہے؟ عرب میں ہر وقت کی لڑائیوں سے خود وہاں کے لوگ بھی پریشان تھے، کیونکہ ان بے مقصد لڑائیوں کی وجہ سے سینکڑوں لوگ مارے جاتے۔ یہ صورتحال دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے تمام قریشوں کو جمع کیا اور کہا کہ ملک کے حالات کو سدھارنا چاہیے اور لڑائیوں کو بند ہونا چاہیے۔ اس رائے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سبھی لوگوں نے پسند کیا اور آپس میں ایک معاہدہ کیا جسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ اس معاہدے کو حلف الفضول اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس معاہدے میں شامل ہونے والے بہت سے لوگوں کے نام لفظ فضل کے ناموں میں لفظ فضل آتا تھا، ٹھیک ہے؟ جو لوگ تھے جنہوں نے اس معاہدے میں حصہ لیا ان کے نام فضل سے شروع ہوتے تھے، مطلب فضل آتا تھا ان کے نام میں۔ معاہدے کی شرائط مندرجہ ذیل تھیں۔ نمبر 1، ہم ملک میں امن قائم کریں گے۔ 2، مسافروں کو ڈاکوؤں سے بچائیں گے۔ 3، غریبوں کی مدد کریں گے۔ 4، کسی پر ظلم ہوا تو اس کی مدد کریں گے۔ 5، کسی ظالم کو مکہ میں نہ رہنے دیں گے۔
اب آتے ہیں خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو دوبارہ بنایا تھا، لیکن 2500 سال گزر جانے کے بعد یہ عمارت خاصی پرانی ہو چکی تھی۔ مکہ شہر پہاڑیوں کے بیچ میں واقع ہے، یہاں جب بھی بارش ہوتی تو بارش کا پانی گلیوں میں آ جاتا اور خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو جاتی تھیں۔ مکہ والے ان کی مرمت کر دیتے تھے، لیکن ایک بار ایسی شدید بارش ہوئی کہ پانی سیلاب کی شکل اختیار کر گیا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں بھی گر گئیں۔ چنانچہ سب نے سوچا کہ نئی مضبوط دیواریں بنائی جائیں جو پہلے سے اونچی ہوں۔ یہ کام تمام قبیلوں نے آپس میں بانٹ لیا۔ اب دوسرے صفحے پر آئیں، کیا ہے؟ حجر اسود۔ جب کعبہ کی دیواریں بن گئیں تو حجر اسود کو لگانے پر جھگڑا شروع ہوا۔ عربی میں حجر کا مطلب ہے پتھر اور اسود کا مطلب ہے کالا، یعنی کالا پتھر۔ حجر اسود اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ میں لگایا گیا تھا۔ یہ مبارک پتھر ہر قبیلہ اپنے ہاتھ سے لگانا چاہتا تھا۔ اس بات پر لوگ جھگڑنے لگے اور تلواریں نکال لیں۔ آخر ایک بزرگ شخص نے رائے دی کہ کل صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا ہم سب اس کے فیصلے پر عمل کریں گے۔ اس رائے پر سب راضی ہو گئے۔ اگلی صبح لوگ جب خانہ کعبہ پہنچے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب خوش اور مطمئن ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو چادر کے بیچ میں رکھا، پھر تمام قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ وہ سب چادر کے کونے پکڑ کر اس پتھر کو اس کی جگہ لے جائیں۔ سب نے ایسے ہی کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو لگا دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت سے ایک بڑی جنگ ہونے سے پہلے ختم ہو گئی۔ کیا آپ کو معلوم ہے حجر اسود جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے؟ ٹھیک ہے، یا تو آپ لوگوں کو پہلے سے ہی معلوم تھا۔ اب آتے ہیں نکاح۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ وہاں کے مالدار لوگ اپنا پیسہ تاجروں کو دیتے تھے۔ تاجر اس پیسے سے تجارت کریں اور اس رقم سے جو فائدہ ہوتا وہ ان مالدار لوگوں کو دے دیتے تھے، ٹھیک ہے، دے دیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ایک مالدار بیوہ خاتون تھیں۔ لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے اور ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ طاہرہ کے معنی پاک ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اپنا پیسہ تاجروں کو دیا کرتی تھیں۔ اس سے وہ کیا کہتے ہیں، پیسے ان کے پاس آتے تھے، ٹھیک ہے، تاجروں کو دے دیتی تھیں اور وہ چیزیں بیچ کے آتے تھے تاجر، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے صفحے پر، کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایماندار تاجر مشہور تھے، اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا مال تجارت کے لیے لے جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت میں کافی نفع ہوا، نفع یعنی فائدہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس لوٹے تو میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور اخلاق کی بہت تعریف کی۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت متاثر ہوئیں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا اور پھر صادقی سے نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ پورا سبق ہم نے پڑھ لیا۔ اب یہ دیکھیں صحیح جواب چن کر خالی جگہ پر کریں، یا آپ نے اس میں سے جو بالکل صحیح ہے، جو جواب بالکل صحیح ہے یہاں آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بک میں کام کرنا ہے آپ نے، کاپی کا کام آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیسے کرنا ہے، پہلے ٹائٹل پیج بنانا ہے آپ نے اور پھر کام کرنا ہے، اوکے۔ امید ہے آپ لوگوں کو اپنا کام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔